सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी देर सोचने पर मजबूर करूंगा। सवाल नंबर 1 कि यह सोचो कि जब इस धरती पर सिर्फ 100, 150 या 1000 लोग रहते होंगे थे, तो उनका निजाम कुछ अलग, उनका सिस्टम कुछ अलग होता होगा। यानी घर का बड़ा आदमी उन पर गवर्नेंस करता होगा, उनका दस्तूर उनके बड़े आदमी से ही चलता होगा, जैसे दादा होगा या पापा होंगे। ठीक इसी तरह जब दुनिया में आबादी बढ़ती गई, तो आबादी बढ़ने के साथ साथ अलग अलग कबाइल और अलग अलग कास्ट वजूद में आती गई, जिसके नतीजे में लोग आपस में लड़ने और झगड़ने शुरू हो गए। यानी एक कबाइल वाले लोग दूसरे कबाइल के लोगों पर जबर करने लगे, जिनके पास पावर थी, माली पावर थी या जानी पावर थी। दूसरी तरफ से चंद गिरोह मिलकर, चंद कबाइल मिलकर उस गिरोह को, उस कबाइल को बिछाड़ना चाहते हैं जो गालिब कबाइल थे दूसरे लोगों पर। तो इसकी वजह से बहुत सी तफरीकात माशरे में आने लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आबादी दुनिया में बढ़ती गई, तो कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होने लगे। जैसे आप समझते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई है, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई है। तो यह आबादी बढ़ने के साथ साथ सवाल यह है कि पहले जो लोग थे 1000, 2000 या 10,000, क्या उन पर कोई राजा महाराजा हुकूमत किया करता था या कोई शहनशाह उन पर राज करता था? बल्कि नहीं। यह सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फिर आया कहां से? कहा जाता है कि प्लेटो एक स्कॉलर गुजरा था जिसने सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया था कि बढ़ती हुई आबादी के लोगों को अगर किसी सिस्टम के तहत गवर्न किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें खत्म हो जाएंगे। उसी ने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की थॉट्स दी हैं। अब अलग अलग ज्योग्राफियाई खितों में अलग अलग किस्म की सरकारें बनती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अरब कॉन्टिनेंट्स में देखें तो वहां पर अभी भी किंग सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया में देखा जाए तो वहां पर अभी डिक्टेटरशिप है। इंडिया की बात की जाए तो यहां पर डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां पर भी इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान यानी एक किस्म की डेमोक्रेसी ही है। यूनाइटेड स्टेट में देखा जाए तो वहां भी डेमोक्रेसी है और साथ साथ में वहां पर फिर पार्टी सिस्टम का भी जिक्र आता है। कई कंट्रीज मल्टी पार्टी सिस्टम वाली होती हैं लाइक इंडिया, और कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर बाई पार्टी सिस्टम है। तो इन चीजों से देखा जाए तो एक गवर्नेंस का सेटअप दिमाग में आता है। अब आते हैं असली सवाल पर कि गवर्नेंस और सेटअप किसे कहते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऐसे निजाम और ऐसे दस्तूर को कहते हैं जिससे कुल की कुल आबादी को कवानीन के तहत किसी खास जुग्राफियाई इलाके में बांध दिया जाए और कवानीन नाफिज करने के बाद उन कवानीन को जो शख्स नजरअंदाज और तोड़ने की कोशिश करेगा उसको कानून के तहत ही पनिशमेंट दी जाएगी। इसी चीज को सिस्टम कहते हैं और इसी सिस्टम के तहत इस दुनिया में लड़ाई झगड़ा खत्म हो सकता है। जो कि लिखे हुए कानून होने चाहिए, जो कि लिखे हुए कवानीन होने चाहिए जिसके मुताबिक किसी कंट्री को गवर्न किया जाना चाहिए। नंबर 2, सवाल यह है कि कानून कौन बनाता है। डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए तो कानून लेजिस्लेशन बनाती है, यानी हमारे चुने हुए नुमाइंदे जाकर पार्लियामेंट और ऐवानों के अंदर कानून बनाते हैं और उसे एग्जीक्यूशन के थ्रू पब्लिक डोमेन में लाकर लागू कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि जो कानून बनता है क्या वो कानून परमानेंट और कंटिन्यू होता है? क्या उसमें अमेंडमेंट और चेंज करने की जरूरत होती है? तो बिल्कुल आपका जवाब होगा कि कई साल या 10 साल या 1-2 दहाई के बाद कानून को अमेंड करना पड़ता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो है लोगों की, इकोनॉमिक कंडीशन जो है लोगों की वो बदल जाती है और थॉट्स लोगों की बदल जाती हैं, उसके साथ साथ कवानीन भी बदलने पड़ते हैं। तो अगर मैं इस बात को एक मिसाल के जरिए से समझाना चाहूं तो शायद बुरा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने वॉशिंग मशीन मार्केट से लाई और उसका मैनुअल पेपर भी मार्केट प्लेस से ही वॉशिंग मशीन के साथ था। अब वो शख्स जिसने इसको खरीदा है उसको मालूम नहीं है कि इस वॉशिंग मशीन को किस तरह ऑपरेट करना है। तो वो वही मैनुअल पेपर उसका देखकर वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करके फायदा हासिल कर सकता है। अगरचे
وہ اپنا تجربہ بھی استعمال کرے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وہ مینول پیپر کو دیکھ کر آپریٹ کرے۔ اس کے برعکس اگر یوں سوچا جائے کہ ایک شخص جو گاؤں کا ماہر لیکھک ہے، یعنی کتاب لکھتا ہے، اس سے کہا جائے کہ میں نے واشنگ مشین لائی ہے، اس کے لیے ایک سیپریٹ مینول پیپر آپ لکھ کر دیں جو کہ آسان زبان میں ہو، جو کہ مجھے اچھی طریقے سے سمجھ آئے، تو کیا کوئی شخص ایسی بیوقوفی کر سکتا ہے کہ اپنے کسی مقامی رائٹر سے مینول پیپر لکھوا کر اپنی واشنگ مشین کو آپریٹ کرے؟ آپ کا جواب ہوگا بالکل نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس کمپنی کا بنا ہوا واشنگ مشین کا مینول پیپر ہے، اسی کمپنی کی مشین ہے، تو اسی مینول پیپر کو استعمال اور پڑھ کے اس واشنگ مشین کو آپریٹ کرنا سب سے بڑی عقل مندی ہوگی، نہ کہ وہ دستاویز جو کسی مقامی رائٹر نے لکھے ہوں اور اسے سامنے پیش کر دیے ہوں، جس سے 100% یہ گمان ہو سکتا ہے کہ مشین آج نہیں تو کل خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس واشنگ مشین کی مثال کو میں اب اس سرزمین پر جتنی بھی انسانیت ہیں ان پر فٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی نہ کسی یونیورسل لا کے تحت ہیومن بینگز اس دنیا میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، یعنی اس دنیا میں آتے ہیں، پھر پلتے بڑھتے 10 11 12 سال کے ہو جاتے ہیں، انٹل میچورٹی وہ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں اپنے ماتا پتا سے، اپنے دادا دادی سے، جو کچھ انہوں نے آگے لائف میں کرنا ہوتا ہے، بیسک سب کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اب جو پہلے میں نے بات کہی گورننس سیٹ اپ، کہ اگر انسان کوئی یونیورسل لا کے تحت اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا مینول پیپر ضرور ہوگا جو اسے سکھاتا ہوگا کہ ہاؤ ٹو لیو یور لیوز، آپ نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں۔ تو اگر ہم اس کائنات کے اس دنیا میں جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں الگ الگ ہو کر بات کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الگ الگ کانٹیننٹس میں، الگ الگ بڑے اعظموں میں الگ الگ قسم کی قوانین نافذ ہیں، کہیں ڈیموکریسی ہے، کہیں مونارکی ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں شہنشاہی نظام ہے، کہیں کنگ سسٹم ہے، کہیں کنگڈم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر انسان کسی اور کی ایجاد ہے تو اس پر انسان ہی کا مینول پیپر کیوں چلے؟ اگر واشنگ مشین کسی خاص کمپنی کی ہے تو اس پر کسی دوسرے کا مینول پیپر کیسے آپریٹ کر سکتا ہے؟ تو اس پر کسی دوسرے کا مینول پیپر کیسے چل سکتا ہے؟ تیسری بات یہ کہ اس زمین کی سطح پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ الگ الگ مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں دیکھیں گے تو میجورٹی آف مسلمز ہے، ہندوستان میں دیکھیں تو میجورٹی آف ہندوز ہے، اور پورے ورلڈ میں دیکھیں تو میجورٹی آف کرسچنز ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے مذاہب کے کیا الگ الگ مینول پیپرز ہیں؟ کیا یہ الگ الگ کریٹرز کی بنی ہوئی مخلوقات ہیں؟ اگر انسان شکل سے سیم ہے، خون اس کا لال سب کا لال، آنکھیں دو سب کی دو، سب کا باڈی سٹرکچر سیم ہے، تو بتائیے کہ مینول پیپر الگ کیوں ہے؟ بیتے چند دنوں میں ہندوستان میں ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی کہ منو جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی نسل ہے۔ ہندو سکرپچرز میں اس کو منو کہتے ہیں اور اسلامک سکرپچر میں اس کو ایڈم کہتے ہیں۔ تو کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ زبان کا صرف انتر ہے، بیسک تو سیم ہے۔ اس سے چند ہفتے پہلے ہندوستان میں کچھ ایسے آئیڈیالوجسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر ہونا چاہیے۔ میں بذات خود اس بات پر مطمئن ہوں کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر ہونا چاہیے، کیونکہ ہندوستان ایک ہندو کی اکثریت والا ملک ہے اور یہاں پر ہندو راشٹر کے قوانین نافذ ہونے چاہیے۔ کیونکہ گاندھی جی کو گوڈسے نے شاید اس لیے قتل کیا تھا، گولی چلائی تھی، کہ گوڈسے کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہندوستان ہندو میجورٹی اسٹیٹ ہے تو یہاں پر ڈیموکریسی اور سیکولرزم کو ہم کیوں لاگو کریں؟ تو کم از کم اس بات کو مانا جائے کہ اگر ہندو اکثریت والا کوئی ملک ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو ماننے والے لوگ کسی یونیورسل پاور کو مانتے ضرور ہوں گے۔
اگر یونیورسل پاور کو مانتے ہوں گے تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو یونیورسل لاز ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کہیں نہ کہیں کرنا ضرور ہے. تو اس بات سے کم از کم مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر میں کسی خالق کو مانتا ہوں, میں کسی ایشور کو مانتا ہوں, تو مجھ میں یہ ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں خالق اور ایشور کے قوانین کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے دیکھوں. اگر ہندو میجارٹی اسٹیٹ انڈیا ہے تو انڈیا میں یونیورسل لاز آف دا کریٹرس لاگو ہونے چاہیے, نہ کہ انسان کی لیجسلیشن سے بنا ہوئے قانون انسان پر لاگو کیے جائیں. یہ انسانیت کے نام پر ایک دھبا ہے. اگر مسلم مانتا ہے کہ اسلامک لاز خدا تعالیٰ کی طرف سے کریٹڈ لاز ہیں, ریٹن لاز ہیں, تو کیوں نہ اسے کہیں جغرافیکل ٹیریٹری میں لاگو کیا جائے, نافذ کیے جائیں, امپلیمنٹ کیا جائے. اور اگر ہندو میجارٹی یہ سوچتی ہے کہ ہم ایشور کو ماننے والے لوگ ہیں تو ہمیں ایشور کے ہی قوانین پر مطمئن ہونا ہے, تو وہ ایسا کریں کہ ہندو میجارٹی میں بیٹھ کر یونیورسل لاز جو اسکرپچرس میں دیے ہوئے ہیں ان کو نافذ کریں. کم از کم اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارے جو پری ہسٹورک بکس ہیں یا مذاہب ہیں ان میں وہ کچھ لاز لکھے ہوئے ہوں گے جن کو انسانیت پر لاگو کرنا ضروری ہے. اور اس سب کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب یونیورسل لا اس دنیا میں اڈاپٹ ہوگا کسی بھی کانٹیننٹ میں, تو الگ الگ میجارٹیز والی اسٹیٹس میں لوگ اور حکمران کسی شخص کے ماتحت کام نہیں کریں گے, بلکہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کام نہیں کریں گے, بلکہ وہ یونیورسل لا یعنی کائنات کے بنانے والے, کائنات کے کریٹر کے لا کو اپنائیں گے اپنی زندگی میں, جس سے ان کی دونوں جسمانی اور روحانی, بہت فزیکل اینڈ اسپرچول, دونوں فزیکل اور اسپرچول میٹرز حل ہو جائیں گے. کم از کم میجارٹی والے لوگ یا مائنورٹی والے لوگ یہ دل میں اطمینان رکھ سکیں کہ نہیں, ہمیں بھی اپنے ایشور کے یہاں اور خدا تعالیٰ کے یہاں, گاڈ کے یہاں منہ دکھانے کا موقع ملے کہ آج ہی ہم نے آپ کے قوانین کو دنیا میں اپنے آپ پر لاگو کر کے اس بات کو سچ کر کے دکھایا کہ واقعی ہم کسی خالق کی مخلوق ہیں. اگر آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہیں, جو بات میں نے اپنے اس بیان میں کہی, آپ اس کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں اور اس پر اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں. یہ ہماری اپنی خود کی رائے ہے. آپ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں وہ آپ پر دار و مدار رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ.